عیار کئی دنوں سے اپنے گھر گیا ہوا تھا اور اب گھر سے واپسی پر وہ سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا بجلی سرپٹ دوڑے جا رہا تھا۔ گھوڑا ایک ویرانے سے گزر رہا تھا کہ یکدم آہستہ ہو گیا اور پھر آہستہ ہوتے ہوتے رک گیا۔ کیا بات ہے بجلی، کیوں رک گئے ہو؟ امرو عیار نے اپنے گھوڑے سے کہا تو گھوڑا ہنہنا کر خاموش ہو گیا۔ امرو عیار نے ارد گرد نظر دوڑائی مگر دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ اسے گھوڑے کے رک جانے کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ چلو بجلی، دیر ہو رہی ہے، سردار امیر حمزہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، امرو نے گھوڑے سے کہا، مگر گھوڑے نے قدم نہ بڑھائے۔ حالانکہ یہ گھوڑا امرو کی ہر بات سمجھتا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے میں نے روکا ہے۔ امرو کو ایک آواز آئی تو وہ اچھل پڑا۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا، حالانکہ آواز اس نے صاف سنی تھی۔ پھر اس نے چاروں طرف دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ امرو عیار کے چہرے پر خوف کے اثرات پھیل گئے۔ کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ امرو عیار نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں شالام جن ہوں۔ امرو عیار کو وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ جن بھائی، مجھے نظر بھی تو آؤ۔ امرو عیار نے اس آواز کی طرف رخ کر کے کہا تو اس کے سامنے ایک جن ظاہر ہو گیا۔ جن بھائی، تم بہت اچھے معلوم ہوتے ہو، تم مجھے نقصان تو نہیں پہنچاؤ گے؟ امرو نے جن کو کہا۔ شلام جن اپنی تعریف سن کر خوش ہوا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں بہت اچھا جن ہوں؟ شلام جن نے امرو سے پوچھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے جنوں کو دیکھا ہے، ان کے چہرے کرخت اور خوفناک ہوتے ہیں، لیکن تمہارا چہرہ تو بہت ہی نرم اور خوبصورت ہے۔ اتنے خوبصورت چہرے والا جن میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ امرو عیار نے شالام جن کی اور زیادہ تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے برائی سے نفرت ہے، میں انسانوں کو تنگ بھی نہیں کرتا۔ شلام جن نے کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کسی کو تنگ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اچھا مجھے بتاؤ، تم نے مجھے کیوں روکا ہے؟ امرو عیار نے شالام جن سے پوچھا۔ تم امرو عیار ہو نا؟ شلام جن نے پوچھا تو امرو عیار حیران رہ گیا۔ یہ جن تو اس کا نام پہلے سے جانتا تھا۔ ہاں، میرا نام امرو عیار ہے، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ امرو عیار نے شلام جن سے پوچھا۔ امرو بھائی، ہم جن ہیں، ہم بہت سی باتیں خود بخود معلوم کر سکتے ہیں، شلام جن نے بتایا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اچھا، تم مجھے بتانے لگے تھے کہ تم نے مجھے کیوں روکا، امرو عیار نے کہا تو شلام جن نے اسے غور سے دیکھا جیسے اس کا جائزہ لے رہا ہو۔ بتاؤ نا جن بھائی، تم نے مجھے کیوں روکا ہے؟ امرو عیار نے اس سے دوبارہ پوچھا۔ ملک باجان کا نام سنا ہے تم نے کبھی؟ شلام جن نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، نام تو سنا ہے مگر اس ملک میں جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، امرو عیار نے بتایا۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ تم وہی امرو عیار ہو جو ظالموں کا دشمن ہے، مظلوموں کا دوست ہے؟ شلام جن نے کہا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے شلام جن کو یقین ہی نہ ہو کہ یہ وہی امرو عیار ہے۔ ہاں ہاں جن بھائی، میں ہی خواجہ امرو عیار ہوں،
عمرو نے شالام جن سے کہا، ہاں میرا علم بھی یہی بتاتا ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ تم ہی وہ بہادر انسان ہو جس نے سینکڑوں جادوگروں کو ہلاک کیا ہے۔ تمہارا چہرہ تو بالکل احمقوں جیسا ہے۔ عمرو عیار کی جسامت اور اس کا چہرہ دیکھ کر شالام جن کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہی عمرو عیار ہے۔ اب میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں ہی عمرو عیار ہوں؟ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، میرا علم بھی یہی کہتا ہے۔ اب میرا علم مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول سکتا تھا۔ شالام جن نے کہا، تم مجھے کام بتانے لگے تھے جن بھائی۔ کام کے بارے میں بھی بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں خزانے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم کوئی بھی کام لالچ کے بغیر نہیں کرتے ہو۔ یہ سن کر عمرو عیار کا منہ بن گیا۔ خیر تم یہ بتاؤ کہ میں تمہیں خزانے کے بارے میں بتاؤں یا نہیں؟ ہاں بتاؤ بتاؤ۔ یہاں سے ہزاروں کوس دور شکالاک کی پہاڑیاں ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک بہت ہی خطرناک اور بہت بڑا جادوگر شکالاک کی ان پہاڑیوں پر رہتا تھا۔ ان پہاڑیوں میں کئی غاریں ہیں۔ ان میں ایک غار میں شکالاک جادوگر کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ خزانہ 100 بادشاہوں کے خزانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس خزانے میں بہت سے قیمتی موتی، ہیرے اور سونے کے ڈھیر ہیں۔ اگر تم یہ خزانہ حاصل کر لو تو پھر میں تمہیں کام کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہاں میں یہ خزانہ ضرور حاصل کروں گا، لیکن یہ خزانہ حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ میرے لیے تو ایسا کام کبھی بھی ناممکن نہیں رہا۔ وہ ایسے کہ شکالاک جادوگر خود تو مر گیا تھا، لیکن اس کی روح اس خزانے کی محافظ ہے، اور اس روح نے اور بہت سی روحوں کو غلام بنا کر اس علاقے میں پھیلایا ہوا ہے۔ جو بھی انسان اس علاقے میں داخل ہوتا ہے، یہ غلام روحیں ہلاک کر دیتی ہیں۔ اگر میں نے ایسی بھٹکی ہوئی روحوں، جادوگروں، دیووں اور شرارتی جنوں کے ہاتھوں مرنا ہوتا تو میں بہت پہلے ہی مر چکا ہوتا۔ یہ بدی کی طاقتیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، البتہ میں ان کے لیے موت ہوں۔ اگر تم لالچی نہ ہوتے تو یقیناً عظیم انسان ہوتے۔ عمرو عیار نے دوبارہ اپنے آپ کو لالچی سنا تو اس کا منہ بن گیا۔ تم تو ناراض ہو گئے عمرو عیار، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو بہت اچھے آدمی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بتاؤ کہ ہماری دوسری ملاقات کب اور کیسے ہوگی؟ کب ملاقات ہوگی یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ تم جیسے ہی خزانہ حاصل کر لو گے میں تم سے خود ملنے آ جاؤں گا، اور پھر تمہیں کام کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہاں اتنا بتا دوں کہ اس کام کے لیے تمہیں باجان ملک جانا ہوگا۔ عمرو عیار نے جن سے کہا کہ اب تم چلو تاکہ میں شکالاک پہاڑیوں پر جانے کی تیاری کر سکوں۔ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، پھر ملیں گے۔ یہ کہہ کر شالام جن عمرو عیار کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد عمرو عیار نے زنبیل سے سنہری تختی نکالی اور اسے پوچھنے لگا، سنہری تختی، شکالاک جادوگر کے خزانے کے بارے میں شالام جن نے جو کچھ بتایا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ عمرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ شکالاک پہاڑیوں میں بہت سے غار ہیں۔ ان میں سے ایک غار میں شکالاک جادوگر کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ شکالاک جادوگر کی روح اور دیگر روحیں اس خزانے کی حفاظت کرتی ہیں۔
عمرو عیار نے دوبارہ تختی سے پوچھا کہ وہ ان روحوں کو کیسے ختم کر سکتا ہے۔ تختی پر لکھا ہوا آیا کہ وہ تلوار حیدری سے ہی ان روحوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ روحوں کو موت نہیں آتی، مگر جیسے ہی تلوار حیدری ان کو چھوئے گی وہ اس دنیا سے اپنی روحوں کی دنیا میں چلی جائیں گی۔ عمرو عیار نے تختی واپس زنبیل میں رکھی اور سنہری چپلیں نکال کر پہن لیں۔ سنہری چپلوں، مجھے شکالاک پہاڑوں پر پہنچا دو۔ یہ کہنا تھا کہ عمرو عیار ہوا میں اڑنے لگا۔ اس کا رخ شمال کی طرف ہو گیا۔ عمرو عیار شکالاک پہاڑیوں پر ایک غار پر اترا۔ یہ ایک جادوئی غار معلوم ہوتی تھی کیونکہ اس کے دوسری طرف کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ عمرو عیار اللہ کا نام لے کر غار میں داخل ہوا۔ غار میں داخل ہوتے کے ساتھ اسے دو راستے نظر آئے۔ اس نے ایک راستے کا انتخاب کیا اور چل دیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ عمرو عیار بڑا حیران ہوا کہ اس ویرانے میں اس بوڑھی عورت کا کیا کام۔ بوڑھی عورت نے عمرو عیار کو دیکھتے ہی کہا، ارے بیٹا، تم بھی ان شکالاک کی پہاڑیوں میں پھنس گئے ہو۔ اوہو، اب تم بھی میری طرح تمام عمر یہاں بھٹکتے ہی رہو گے۔ میری طرح سے کیا مطلب ہے اماں جی؟ تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہاں پہ رہتے ہوئے؟ ہاں، نہ جانے مجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، بس اتنا یاد ہے کہ ان دنوں میں جوان تھی، میری نئی شادی ہوئی تھی، میں اپنے شوہر کے ساتھ سفر کر رہی تھی کہ پتہ نہیں ہم بھٹک کر ادھر آ گئے۔ ہم نے بہت زیادہ کوشش کی کہ ان پہاڑوں سے نکل جائیں، لیکن گھوم پھر کر واپس اسی جگہ آ جاتے تھے۔ پھر ایک دن میرے شوہر کو ایک سانپ نے ڈس لیا اور وہ مر گیا۔ اتنی مدت کے بعد میں نے کسی انسان کی شکل دیکھی ہے۔ اماں جی، تم زندہ کیسے ہو؟ کھاتی پیتی کیا ہو؟ ارے بیٹا، ایک جانور نہ جانے کہاں سے روزانہ آتا ہے۔ اس کے منہ میں پھل ہوتے ہیں، وہ پھل غار کے دہانے پر رکھ کر چلا جاتا ہے اور میں وہ پھل کھا لیتی ہوں۔ قریب ہی ایک پہاڑی سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا ہے، وہ پانی پی کر میں اپنی پیاس بجھا لیتی ہوں۔ اماں جی، آپ فکر نہ کریں، اب میں آ گیا ہوں، اب میں آپ کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ ارے اب کیا فائدہ، سہانے دن تو سارے بیت گئے، اب تو میں موت کو ترستی ہوں اور موت بھی نہیں آتی۔ باتیں کرتے کرتے بوڑھی عورت عمرو عیار کے بہت قریب آ گئی۔ جیسے ہی وہ قریب آئی تو اچانک ایک چڑیل بن گئی اور عمرو عیار کی گردن پر کاٹنا چاہا۔ اس نے بہت کوشش کی مگر عمرو عیار نے 2-3 گھونسوں سے چڑیل کو بدحال کر دیا۔ پھر حیدری تلوار نکال کر چڑیل کو ماری تو اس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا جسم تڑپنے لگا۔ چڑیل کے مرنے کے بعد عمرو عیار گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ آج تو وہ مات کھا ہی گیا تھا۔ وہ پوری دنیا کو بیوقوف بناتا تھا، لیکن آج ایک چڑیل نے اسے بیوقوف بنا دیا۔ لیکن یہ چڑیل آئی کہاں سے تھی؟
اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکالی اور سنہری تختی سے پوچھا کہ یہ چڑیل کہاں سے آئی تھی؟ شالام جن نے اس کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ تختی میں لکھا ہوا آیا کہ یہ چڑیل ابھی کچھ لمحے پہلے ہی یہاں پہ آئی تھی اور وہ بدروحیں چڑیل اور امرو عیار کا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ اب وہ بدروحیں امرو عیار پر حملہ کرنے والی ہیں۔ تم میں سے شکالہ کی روح کون سی ہے؟ امرو عیار نے روحوں سے پوچھا۔ ان میں سے ایک روح بولی، تم ہمارے بارے میں جانتے ہو؟ ہاں، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ روح نے جواب دیا، میں ہی ہوں شکالہ کی روح، لیکن تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ امرو عیار نے بتایا کہ میں تمہیں جہنم پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، تم جانتے ہو کہ موت جسم کو آتی ہے، روح کو نہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ تمہیں موت نہیں آ سکتی، لیکن پھر بھی تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے، میں تمہیں وہاں پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ امرو عیار نے بجلی کی تیزی سے تلوار حیدری چلائی اور چاروں روحوں جو ایک ساتھ کھڑی تھیں اور بھاگنے کی کوشش میں تھیں ان پر وار کیا۔ جیسے جیسے امرو عیار کی تلوار روحوں سے ٹکراتی گئی وہ غائب ہوتی چلی گئیں۔ ان کے غائب ہونے کے بعد امرو نے تلوار حیدری زنبیل میں رکھ لی اور پھر زنبیل کے محافظ بونے کو آواز دی، زنبیل کے محافظ بونے باہر آ جاؤ۔ زنبیل کا محافظ بونا فوراً ہی زنبیل سے باہر آ گیا۔ حکم میرے آقا۔ امرو عیار نے اس سے کہا کہ مجھے شکالاک جادوگر کے خزانے تک لے چلو۔ بونے نے فوراً ایک سمت دوڑ لگا دی۔ امرو عیار بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد بونا ایک غار میں داخل ہوا۔ وہاں ہیرے جواہرات کے چمکنے کی وجہ سے بہت روشنی تھی۔ امرو عیار بھی وہاں آ گیا اور اتنے بڑے خزانے کو دیکھ کر اس کا دل بہت خوش ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شالام جن کا شکریہ کیسے ادا کرے۔ بہرحال اس نے اپنی زنبیل کھولی اور تمام خزانہ امرو عیار کی زنبیل میں اڑ کر جانے لگا۔ وہ وہاں اس وقت تک کھڑا رہا جب تک کہ پوری غار خزانے سے خالی نہیں ہو گئی۔ جب ایک ایک سکہ اڑ کر زنبیل میں پہنچ گیا تو وہ غار سے باہر آ گیا۔ مبارک ہو امرو عیار، تمہیں اتنا بڑا خزانہ مل گیا۔ خیر مبارک، یہ خزانہ تو تمہاری وجہ سے ملا ہے، تمہارا شکریہ۔ اب تمہیں میرا کام کرنا ہے۔ تمہیں یاد ہے نا کہ ایک کام کے معاوضے کے طور پر میں نے اس خزانے کا پتہ بتایا تھا؟ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، اب تم جلدی سے بتاؤ کیا کام ہے؟ آج سے 18 برس پہلے ملک بجان پر شہنشاہ کانگو کی حکومت تھی۔ اس وقت اس کی ایک بیٹی تھی، شہزادی نیلم، جس کی عمر صرف 1 سال تھی۔ شہنشاہ کانگو کے بھائی نے ایک سازش کے تحت بادشاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا کہ شہنشاہ کا قتل ہوا ہے۔ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ بیمار ہو کر فوت ہوا ہے۔ ملک بجان کے قانون کے مطابق شہزادی جب 19 سال کی ہوگی تب تخت و تاج سنبھال سکتی ہے۔ وزیروں اور مشیروں نے شہنشاہ کانگو کے بھائی راغم کو اس وقت تک بادشاہ بنا دیا جب تک کہ شہزادی کی عمر 19 سال نہیں ہوتی۔ اب 1-2 دن باقی ہیں۔ راغم ایک بہت لالچی شخص ہے،
اسی نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اب وہ شہزادی نیلم کو بھی مارنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شہزادی نیلم کو بچاؤ۔ یہ تو بہت عام سا مسئلہ ہے، اسے تو تم خود بھی حل کر سکتے تھے۔ میری کچھ مجبوریاں ہیں، اس لیے میں اس مسئلے میں دخل نہیں دے سکتا۔ اگر وہ مجبوریاں نہ ہوتیں تو یہ نیک کام میں خود کر لیتا اور تم سے نہ کہتا۔ اب باتوں میں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ تم ملک باجان روانہ ہو جاؤ۔ ہاں میں چلا جاتا ہوں، پہلے تم میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاؤ، پھر میں باجان ملک جانے کی تیاری کرتا ہوں۔ شالام جن کے جانے کے بعد امرو عیار نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکالیں اور انہیں حکم دیا کہ وہ اسے باجان ملک لے جائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے امرو عیار ہوا میں اڑنے لگا اور باجان ملک کی سرحد پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر وہ ایک سنسان سی جگہ پر اتر گیا اور اپنی چپلیں اتار کر زنبیل میں واپس رکھ لیں اور عام جوتے پہن کر آگے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آبادی میں پہنچ گیا۔ امرو نے ایک آدمی سے شاہی محل کا راستہ پوچھا اور پھر وہ شاہی محل بھی پہنچ گیا۔ امرو عیار نے دربانوں کو بتایا کہ وہ سردار امیر حمزہ کا شاہی ایلچی ہے اور بادشاہ سلامت سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ امرو عیار کو شاہی مہمان خانے تک پہنچا دیا گیا اور بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت فارغ ہو کر اس سے ملاقات کریں گے، اتنی دیر تک وہ آرام کر لے۔ شام کے وقت امرو عیار کو بادشاہ راغم کے سامنے پیش کیا گیا۔ امرو عیار نے شاہی آداب کے مطابق بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے سر پر تاج پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھوں سے مکاری نظر آ رہی تھی۔ امرو عیار نے اسے سردار امیر حمزہ کی طرف سے چند تحائف پیش کیے اور دوستی کا پیغام دیا۔ تحائف اس نے اپنی زنبیل سے نکالے تھے۔ بادشاہ بولا، خواجہ امرو عیار، آپ سردار امیر حمزہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوئی، لیکن اب ہم چند دنوں کے شہنشاہ ہیں، پھر ہماری بھتیجی شہزادی نیلم اس ملک کی حاکم ہوگی اور ان کی مرضی ہوگی کہ وہ کس سے دوستی کریں اور کس سے نہ کریں۔ بہرحال ہمیں آپ کے آنے کی خوشی ہے، ہماری طرف سے سردار امیر حمزہ کی خدمت میں تحفے پیش کیجیے گا اور کچھ عرصے کے بعد شہزادی صاحبہ کے لیے دوستی کا پیغام لائیے گا، اور ہاں، آج کی رات آپ شاہی مہمان خانے میں قیام فرمائیے۔ امرو عیار بادشاہ کی یہ تمام باتیں سمجھ رہا تھا۔ بادشاہ یہ باتیں کر کے سب کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ شہزادی نیلم کا بہت خیر خواہ ہے اور اسے حکمران بنانے کے لیے راضی ہے۔ امرو عیار نے کہا، بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، آپ نے جیسا فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا۔ امرو عیار کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا۔ آقا، بادشاہ راغم شہزادی کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑا ہے۔ چلو آؤ پھر جلدی سے شہزادی کے کمرے کی طرف چلتے ہیں اور بادشاہ کو یہ جرم کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلو آؤ۔ رک جائیے شہنشاہ راغم، اگر آپ نے اسے اس کے باپ کی طرح مار دیا تو کل تخت کا کیا ہوگا؟ میں اسے ماروں گا، لازمی ماروں گا، کیونکہ میں نے اس کے باپ کو بھی مارا۔ اب کل یہ میرے تخت و تاج پر قابض ہو جائے گی، میں ایسا ہونے نہیں دے سکتا۔ اس سے پہلے کہ شہنشاہ راغم شہزادی نیلم کو نقصان پہنچاتا، امرو عیار نے ہیدی تلوار کے ایک ہی وار سے شہنشاہ راغم کا کام تمام کر دیا۔ شہزادی نیلم نے
اس کی جان بچانے پر عمرو عیار کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح عمرو عیار نے شالام جن سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔